السلام علیکم۔ دیکھیں، ہم دوسروں کی زندگی کا ایک پیج دیکھ کر ان کی پوری کہانی خود ہی لکھ دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو فرض کر لیتے ہیں کہ اسے کوئی غم ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کو ایک محفل میں خاموش دیکھتے ہیں تو یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس میں غرور ہے، اس میں تکبر ہے۔ ہم کسی کا فون ایک بار مصروف دیکھتے ہیں تو لاشعوری طور پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے دماغ کے اندر 24 گھنٹے دوسروں کے بارے میں کہانیاں بنتی ہیں، مفروضے قائم ہوتے ہیں، فیصلے سنائے جاتے ہیں، اسے اسلام کی زبان میں بدگمانی اور نفسیات کی زبان میں نیگیٹو اسمپشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش گناہ ہے جس کی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے، نہ اس میں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ انسان اپنے ہی دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسروں کی نیتوں کو جج کرتا رہتا ہے اور اپنی ہی آخرت اور اپنا ذہنی سکون تباہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے اندرونی حالات سے 100% واقف نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے یا پھر آپ کا پارٹنر ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے اندرونی حالات سے 100% واقف نہیں ہو سکتے۔ آپ نہیں جانتے کہ جو انسان آج آپ سے اچھے لہجے میں بات نہیں کر پایا، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں کون سی بدترین جنگ لڑ رہا ہے وہ۔ لیکن ہمارا نفس اتنا ظالم ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سامنے والے کا بدترین رخ دکھاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی آسانی سے جج کرتے ہیں جیسے ہم ان کے دلوں کے مالک ہوں۔ کسی کا لباس دیکھا اور اس کے کردار کا فیصلہ کر دیا، کسی کی ایک غلطی دیکھی اور اس کی پوری زندگی کی اچھائیوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم دنیا کے لیے خود جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے ہمیشہ ہم وکیل کھڑا کر لیتے ہیں، یعنی اپنی ہر غلطی کے پیچھے ہم کوئی نہ کوئی مجبوری تراش لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری آگے رکھ دیتے ہیں کہ میری یہ مجبوری تھی تو میرے سے یہ غلطی ہو گئی، مگر دوسروں کو ایک موقع دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا سچ ہے، یہ دنیا کا سچ ہے۔ اور یاد رکھیں، نفسیاتی طور پر بدگمانی سامنے والے کا بعد میں نقصان کرتی ہے، پہلے آپ کے اپنے وجود کو زہر آلود کرتی ہے۔ جب آپ ہر انسان کے بارے میں برا گمان رکھنے لگتے ہیں تو آپ کا اپنا دماغ 24 گھنٹے فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہتا ہے۔ آپ کو ہر انسان ایک دشمن نظر آنے لگتا ہے، آپ ہر گفتگو کے پیچھے کوئی گہری سازش ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور یوں آپ کا اپنا ذہنی سکون، آپ کی نیند اور آپ کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ دوسروں کی نیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے خود تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو کسی پر اعتبار ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا ذہنی قید خانہ ہے جس کی چابی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کو دے رکھی ہوتی ہے، جو ہر وقت آپ کے کانوں میں پھونکتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہاری برائی کی ہوگی، دیکھو وہ تمہیں نیچا دکھانا چاہتا ہے، دیکھو وہ تم سے آگے نکل گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام نے اس خاموش گناہ کا کتنا خوبصورت اور صحت علاج بتایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت صاف اور واضح لفظوں میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گمان نہ کرو، فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ جب انسان ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مفروضے بنانے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر گناہ کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر 70 ایکسکیوز تلاش کرو، یعنی اگر آپ کا کوئی اپنا آپ کا دل دکھائے یا کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو بری لگے تو اپنے دماغ کو جھوٹے مفروضے بنانے کی اجازت نہ دے، بلکہ اس کے حق میں 70 بہانے تراشیں کہ شاید وہ مصروف ہوگا، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، شاید اس نے میری بات سنی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ رواداری اور خوبصورت اخلاق جو ایک معاشرے کو امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے،
آج کی اس ویڈیو کا، آج کے اس ٹاپک کا نچوڑ صرف اتنا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے پبلک انسپیکٹر بننا چھوڑ دے۔ ہمیں دوسروں کی قبروں کا حساب نہیں دینا، ہمیں اپنے نامہ اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب بھی اگلی بار آپ کا دل کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو کہانی بنانا شروع کرے تو اپنے نفس کو وہیں روکے اور کہیں کہ مجھے کیا معلوم اس کی نیت کیا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، ان کی نیتوں کا فیصلہ اس ذات کو کرنے دے جو دلوں کا بھید جانتی ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے گمان کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ جب آپ کا گمان اچھا ہوتا ہے تو آپ کی کائنات بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ ابدی سکون آپ کو مل جاتا ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدگمانی کے زہر سے پاک فرمائے اور ہمیں سچا، مخلص اور پازیٹیو سوچنے والا انسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔